القادرين المعصومين ولعنة الله على أعدائهم. وما قال سيدنا صلى الله عليه وسلم من مات ولم يعلم فقد في قبره اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. سبب دلال سے ہماری محفلوں کا ایک صرف ایک اور فقط ایک مقصد یہ ہے کہ ہمیں اپنے زمانے کے پاک مالک کی کم از کم اتنی معرفت حاصل ہو جائے کہ ہم جناب کی نالین کر کے قربان ہونے میں خوشی اور فخر ہے. ہماری معافی جو ہے نا وہ ضرور مانگنی پڑ جاتی ہے. پہلی معافی تو ہے وہ لایا تھی میں وہ کوشش تو پوری کرتے ہیں کہ ہم 4 بجے پہلے پہنچے، لیکن یہ ماسٹر مائنڈ کوئی نہ کوئی غلاظت ضرور کرتا. آج ایسا پورا پاٹک میں ہی تو 20 منٹ روک کے رکھا اور ہماری ساری چھوٹی جو تھی برابر ہو. آپ سب کو 11 پاک سچی اقبال کی ضرور اعتدال مبارک. ساتھ ربیع الثانی وہ اس وقت 31 ہجری سوموار کا دن دسمبر کی 12 تاریخ 874 عیسوی. یہ میں موضوع بنتا تو تھا کہ آج میں تارا وقت 11 سے اچھا کی باتیں کرتا، لیکن نوکری کی نخرا کی حکم تھا کسی اور موضوع تھا. بس ایک نبی سنا بہت ایک خدا کی قسم اپنے لال کے بارے میں بتایا، جرمانہ کے بارے میں فرماتے ہیں خدا کی قسم وہ اتنا عرصہ غائب رہیں گے کہ جس میں ہلاکت سے صرف وہی بچے گا جسے اللہ ان کی امامت پر ثابت قدم رکھ دے گا اور جسے تاجیل ظہور کی دعا کی توفیق. پیارے مولا نے اپنے لال کی خیبر کی بات سنا کے تباہی سے بچنے والوں کی دو شرطیں رکھی، جس میں یہ 2 شرطیں ہوں گی وہ تباہی سے بچ جائے. پہلی شرط یہ وہ اس غیبت میں ان کی امامت پہ ثابت قدم ہوا، انہیں اپنا امام مانیں گے. اور دوسری شرط کہ وہ ان کے ظہور میں تاجیل کی دعا. کیونکہ دعائے تاجیل ظہور جو ہے یہ اتنی اہم ہلاکت سے غیبت سے بچنا ہی اس نے ہے جس نے دعائے تاجیل. ابھی جو آپ نے قصیدہ سنا ہے 6.5 حصے کا بہت بڑا کلیم ہے، بہت بڑا کلیم ہے کہ 6.5 حصے کا. اس کے پس منظر میں بہت بڑی بات جب لطیف عشرت سے خارج مکمل کر کے پاکستان آئے تو یہ 2 کلاس فیلوز اکٹھے 10 سے خارج پورا کر کے واپس آئے. دونوں کو مختلف ڈیوٹیاں ملی.
ایک بھارگو علی شہنشاہ اور دوسرے بابا سید صدف ہیں، جو یہ دونوں کلاس فیلو تھے، دونوں نے اکٹھی رکھے کھائے. بہت زیادہ سرکار کے ذمہ جو ڈیوٹی لگی وہ عزاداری بتا اور بھارگو علی شہنشاہ کے ذمہ شہنشاہ زمانہ کا تعارف اور اس کے ظہور کی دعا. چنانچہ 1951 میں ایک پوری مہم چلائی گئی. اس کی تفصیل نہیں بتاتا کیونکہ میرا موضوع بہت لمبا ہے. اور 40 روز کی دعائے تاجیل شروع کی گئی. نگری پاک، آج کل جو نگری پاک ہے یہ وہ یہاں پہ نہیں تھی ان دنوں. نگری پاک سلطان نے پہلے وہاں سے کیا فرمایا کہا کہ افغان کی قبلیں جو بھی لگ رہی ہے. جب 40واں دن آیا دعا پاک کا مولا کی بگاڑے وفا آپ جناب نے بھارگو علی شہنشاہ کو شرف ملاقات بخشا اور فرمایا یہ جو ہاتھ دعا کے لیے بلند ہوئے ہیں کہ اس وقت تک نیچے نہ آئے جب تک ظہور نہ ہو جائے. یہ جو ہاتھ دعا کے لیے بلند ہوئے یہ اس وقت تک نیچے نہ آئے جب تک ظہور نہ ہو جائے. اور فکر نہیں کرنی اس لیے کہ اس دعا کی نگرانی ہم خود کریں. ہم آپ کو کوئی پریشانی نہیں آنے دیں. اب جب اس دعا کے پروجیکٹ کو خود علمو والے شہنشاہ نے اون فرما لیا اسی نسبت سے ہم کہتے ہیں ساڑھے حصے یہ مطلب ہے ساڑھے حصے. اور یقین جانے اگر وہ شہنشاہ پہ دستے شخص نہ رکھتے ہم دین کام کو کر نہ سکیں. ابلیس کو سب سے زیادہ اذیت دعائے تاجیل ظہور سے. کیوں؟ ہم تاجیل ظہور کی شکل میں ابلیس کی موت پائے، اس کے سارے سسٹم کی موت پائے. چنانچہ وہ پوری کوشش کرتا ہے کہ لوگ جو مرضی کر لیں دعائے تاجیل ظہور نہ ہو. پوری کوشش کرتا ہے، طرح طرح سے مخالفت کرتا ہے، عجیب عجیب دلیلیں، عجیب عجیب سوال. آج کل امریکہ کا ایک گروپ ہے اس کے ساتھ کسی پہ پھٹے پڑے ہوئے ہیں. یہ آپ نے نیا ہی رنگ نکال دیا دعائے تاجیل ظہور کا. یہ پہلے کبھی نہیں ہوتا تھا، یہ آپ نے بدعت ایجاد کی. بہرحال وہ کو جو جواب دے رہا ہوں وہ سارے آپ کو سنے ہوئے، آپ سے دوبارہ سنانے کی ضرورت نہیں ہے. آپ الحمدللہ خود دعا کرنے والے ہیں، آپ نہ دیجیے. لیکن جو مصیبتیں شروع میں ہمیں یہاں پاکستان میں فیس کرنی پڑی تھی، خاص طور پہ جامع قدر نے جتنا ایک بھرپور ہمارے خلاف پروپیگنڈا شروع کیا، لیکن کہا نا اسی دیر ہوتے ہی ٹھیک ہے. سیالکوٹ میں ایک بہت سے گاؤں سے کوٹ کے شہر میں خطہ بن گئے. وہاں پہ ایک مدرسہ ہے، اس کا پرنسپل تھا سبزواری بختیار الحسن سبزواری. اس سے پرانی اسلام دعا تھی. تو جب سیالکوٹ میں ہم نے مشن شروع کیا تو آگا تو اس کے مدرسے میں بھی وہ خطیں تھیں.
رپورٹ پہنچ گئی حافظ ریاض کو جامعۃ المعتذر میں، بختیار الحسن بدر تالندے ہاتھ چڑھ گئی. اس سے پہلے ملک حافظ ریاض نے میرے ساتھ ڈائریکٹ پوری ٹیلی فونک ایفرٹ کی کہ میں پھر بندیاں دے ہاتھ چڑھ گیا. وہ تو نجف اشرف پڑھنے گئے ہی نہیں کہ پڑھنے نہیں کرتے. وہ مطلب یہ ڈائریکٹ میرے ساتھ بات ہوئی ہے، اس میں کوئی درمیان میں راوی واسطہ نہیں ہے. تو کہتا ہے یہ دونوں ساری ساری رات زری کے پاس بیٹھ کے چلے کاٹتے رہتے اور صدا سرکار اور پڑھنے کی طرف اتنا بھی آنے نہیں. میں نے اسی وقت حافظ صاحب سے یہ پیغام ہوگا اتنے افسوس نہیں آئے. وہ اپنی مولا کو بہ کے ساری رات عمل کرتے سن، جو بھی کرتے سن. یہ کوئی پیڑا کام ہے. میں کہ حافظ ریاض نے شادی ان دنوں نجف اشرف میں کی ہوئی تھی. میرے علم میں آئی. میں کہ حافظ صاحب تسی تے اوتھے رات اپنی بیگم نال کتے رہتے تھے اوتھے وہ مولا لیا رہی ہے نا. کوئی عرض نیاز کر دے راز نیاز کر دینا برائی ہے میرے تو وہ جڑا تسی کر دے. یہ دعا ہم صرف اور صرف مولا کے رضا وفا کی خاص توفیق سے کرتے ہیں. اس لیے مطلب یہ ہے تاکہ آپ کو یہ احساس رہے کہ جب بھی آپ دعا کے لیے بیٹھیں تو یقین رکھیں اور کچھ ہو نہ ہو کردگار وفا کا دست شفقت آپ کے ساتھ سے ہوگا. انہوں نے اپنا ڈرنے لیا میں کو اب وہاں چل رہی تھی تو چلیں گے. باقی اور سناتا ہوں. وہاں پر ایک کور بنا ہوا حوض بنا ہوا تھا. اس میں تقریباً 3-4 کور پانی آتا تھا. بڑے سائز کا حوض تھا. غالب سرکار نے ایک دفعہ معاملہ والے شہنشاہ نے فرمایا کہ اگر آپ چاہیں تو ہم یہاں پر کوئی معجزہ پیدا کر دیں. تو سرکار نے پوچھا مثلاً فاکرین نے فرمایا کہ یہ جو کور ہے اس کو بھرنے کی ضرورت نہیں ہوگی. یہ ہر وقت پانی سے بھرا رہے گا. چاہے موٹریں لگا کے اس سے پانی نکالے یہ ہر وقت بھرا رہے گا. یہ خالی نہیں ہو. سرکار نے آگے سے عرض کیا کہ آقا اگر یہ معجزہ یہاں پہ آپ نے عطا فرما دیا تو لوگ تو معجزے کی خاطر آئیں گے، آپ تو نہیں لوگ تو معجزہ دیکھنے معجزے کی خاطر آئیں گے، آپ کی خاطر نہیں. ہمیں مخلص اکٹھے کرنے ہیں مجمع سے لگا. اور یہی آپ اس محفل میں دیں گے وہی فارمولہ یہاں بھی نافذ. ہمارے پاس مجمع اکٹھا کرنے کی بڑی ٹیکنیکس. اگر ہم چاہیں تو ہر شہر میں ہر مہینے ہزاروں لوگوں کا مجمع کر سکتے ہیں. آتا ہے تنظیمی زندگی گزاری یہ کام کیے ہو بڑے مجموعے کے یہ کام کر سکتے. لیکن بات ہوئی لوگ کسی اور مقصد کے لیے آئے اپنے زمانے کے امام سے محبت کے لیے نہیں. الحمدللہ جو آپ لوگ بیٹھے ہیں آپ کے اندر اپنے زمانے کے پاک مالک کی محبت اور اس محبت کی بنیاد پہ ہم بھی اکٹھے ہوتے ہیں. مجمع کی ضرورت نہیں. مخلصین کی آپ اس سے اندازہ کریں نا
یہ تو نومبر کو بھی گزری ہے کچھ دن پہلے، دنیا کی آبادی 8 ارب ہوگی. کتنی؟ 8 ارب، یعنی 800 کروڑ. اور ہمارے زمانے کے امام کو زندہ لوگوں میں سے کتنے چاہیے؟ 313 تھے. عادت تو لے آگی بس سب اس زمانے کے زندہ لوگ صرف 10,000. 70,000 مردوں سے اٹھا لینا. وہ بانی اسلام کو پہلے ذکر کا کے رکھا ہوا. یہ کیا ہے بانی اسلام؟ ٹھیک ہے، جب ہم نے تڑا کم سیدھا ہو گیا. تو 70,000 بانی اسلام سے نکلنے ہیں. 313 آلریڈی جزائر خضرا میں اکٹھے ہو چکے. ہر جمعے کے دن اپنے گھوڑوں پہ سوار ہو کے تلواریں نیام سے نکال کے جو مین جزیرہ پاک ہے، جزیرہ مبارک میں آیا. وہ ہے وہاں لوگ جو کی نماز پڑھ رہے ہوتے ہیں وہ باہر گھوڑوں پہ بیٹھ کے انتظار کرتے ہیں. جمعہ نہیں پڑھ رہے، 313 ہی نہیں پڑھ رہے. آٹھ 100 کروڑ میں سے کتنے چاہیے؟ 10,000 پرسنٹیج نکال لیں. شکر کی آبادی کتنی ہے اور آپ کتنے ہیں پرسنٹیج کر لو. انڈی کی ہونی ہے. لاہور کی آبادی کتنی اور آپ اپنی پرسنٹیج نکالیں. انڈی کی ریشو ہی نہیں. ٹھیک ہے، پریشان نہیں ہونا قلت سے، کیونکہ بڑے تھوڑے. اور ایک اور چیز ہے میرے خیال کہ ہمیں خراب کرنے والے کچھ لوگ خود ہم میں آ کے بیٹھیں گے. ذہنی طور پہ ہمارے نہیں ہو، لیکن ہم نے ان کو پہچاننے کے باوجود کچھ نہیں ہے. لیکن جب سے یہ مقصد پاک چلا ہے، ٹھیک ہے، صرف 2 بندوں کو میں نے نکالا. حالانکہ بہت سے اور بھی ایسے ہیں جنہیں وہ کرنا چاہیے، لیکن وہ ریڈ لائن کراس نہیں کی. ٹھیک ہو گیا، 2 بندوں نے ریڈ لائن کراس کر فارغ. فارسی بڑے آتے ہیں. میں نے استاد میٹھے خان بولا ہے ایک نکلے ہوئے بندے کے بارے میں ایک بات بتائی، دساؤ دوبارہ یہ باتیں ہیں سارے فخر ہے اور شکر کا. جب بھی دعا کریں یقین رکھیں گے کہ ایک دست شفقت آپ کے ساتھ ہے اور وہ آج آپ کے سامنے بالکل مختلف موضوع ہے وہ چلا رہا ہوں. ہم کثرت سے ایک حدیث پاک سنتے ہیں، اولنا اوسطنا وآخرنا وکلنا. کثرت سے سن. اب اس میں کلنا میں کیا ہے، اس پہ کوئی بات نہیں کرے. کلنا محبت کہا گیا. یہ اول، اوسط، آخر، یہ جو ایک گروپ بنایا گیا اس کے علاوہ ہے کلن. یہ سارے نہیں کہنا اول، اوسط، آخر، یہ سارے نہیں، اس کے علاوہ ہیں جو کلنا میں شامل ہے. اب یہاں آ کے ہم سوچنا بھی چھوڑ دیتے ہیں اور غور کرنا بھی چھوڑ دیتے ہیں.
بجڑے بھی ہون افضل تو 14 میں محدود رہتی یہ 14 کلنا سے مراد یہ 14 پاک آگے نہیں جا جبکہ کلنا 14 کے علاوہ ہے ٹھیک ہے اب اس کی دلیل کیا ہے دلیل میں آج صرف ایک ہستی کا ذکر کرتا ہوں جو کلنا ہمیں اس کی جناب حضرت حمزہ تو آج کی نشست جو ہے اسد الرسول جناب حضرت حمزہ علیہ السلام ظاہری طور پہ جناب حمزہ شہنشاہ انبیاء سے 2 سال یا 4 سال بڑے دو مختلف روایتیں مختلف تاریخوں نے انہی کو ریپیٹ کیا لیکن جو قرائن بتاتے ہیں وہ یہی ہے کہ 2-1 سال حضور سے بڑے اور ان کا حضور کے ساتھ ایک اور رشتہ بھی ویسے تو چچا ہے ٹھیک ہے لیکن ایک اور رشتہ یہ ہے کہ یہ حضور کے خالہ دار بھائی کی سرکار کی خالہ دار بھائی تھوڑی سی اور تفصیل بتاؤں تاکہ آپ کے ذہن جو ہے ان میں ایک بیس بن جائے ایک تو یہ ہے کہ اس پاک خاندان نے بشریت کا لبادہ اتنا زبردست طریقے سے پھوڑا ہوا ہے اس لبادہ بشریت سے اندر جھانکنا بڑا مشکل جب تک یہ خود توفیق نہ دیں کسی کو ان کی بشریت سے آگے نہیں جایا جا سکتا وہ پنجابی میں کہتا ہے نا ایڈے پکے باقی بشر سارے سامنے آئی عقلاں نو چکرا جا بڑے بڑے عقل مان جڑے نا وہ یہی کہندے رہندے وہ بشر اور پھر مطلب اس چکر میں اللہ نے بھی بڑی حصے داری کی قرآن میں آئے انا بشر مثلو میں تمہاری مثل بشر پکے ہو گئے لوگ ساڈے ورگے کچھ حالانکہ جب مثل دے یہ لفظ مثل استعمال کر عقل مندوں کے لیے اشارہ دے دیا مثلا ہم ایک لفظ استعمال کرتے ہیں پتو تو شیر ہے تو بہادر دلیر ہو اس کو کیا کہتے ہیں شیر ہے کیا روم ہے اس کی شکل شیر جیسی ہے نہیں ایک صفت جو ہے نا بہادری اس ایک صفت کی وجہ سے ہم اس کو شیر کہہ رہے اسی طرح کوئی بڑا چلاک مکار ہو وہ ہے تو لومڑی لومڑی نہیں اس کی مکاری کی ایک صفت جو ہے اس کی وجہ سے ہم اس کو لومڑی کہہ رہے ہیں اب کسی کو ہم کہتے ہیں سپ ہے پتہ ہے وہ ریگ نہیں لیتا نہیں اس کی کوئی ایک صفت ہے کسی ایک صفت کی بنا پہ اس کو ہم صاف کہتے ہیں پھر وہ بہت
کڑوا بندہ ہو نا ٹھوئے عجیب ہے نہیں اس کی کڑواہٹ تو جب مثلیت ہو تو مثلیت کبھی بھی کل نہیں ہوتی. مثلیت کسی ایک صفت کے اشتراک سے مثلیت نہیں ہے. اب ساری زندگی ہم اس طرح کی مثالیں دیتے تو رہتے ہیں، لیکن جب شہنشاہ انبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے مثلیت کا لفظ قرآن نے استعمال کیا تو ہم وہاں وہ صفت نہیں ڈھونڈتے کہ وہ کون سی صفت ہے جس کی وجہ سے یہ مثلیت بنی. ہم کل کا کل مثلیت میں لے آئے، حالانکہ مثلیت کی وہ ایک صفت یہ ہے کہ دیکھنے میں وہ ہم جیسے، نظر آنے میں ہم جیسے، حقیقت میں ہم جیسے نہیں. ایک واقعہ میں نے آپ کو مختصر کا پہلے سنایا ہوا ہے. ایک دفعہ جناب شہنشاہ انبیاء صلی اللہ علیہ وسلم باہر سے تشریف لائے مسجد میں، کمر بند بندہ ہوا ہے تو سلمان سے کہا کہ ذرا میرا کمر بند سے کھول. ٹھیک ہے، اب سلمان لگا کوشش کر رہا گاٹو کھولا، گاٹ ہی نہیں کھول. جو عربی کا لفظ ہے اس کا اردو ترجمہ نہیں پنجابی ترجمہ ہے. اب وہ کمر بند باندھ ہے اور سلمان نے ایسے پکڑ کے کھینچ کے جسم سے علیحدہ کر لیا، جسم کو ٹکڑے اس کو پتہ ہی نہیں لگا. ٹھیک ہے، اگر یہ جسم ہم جیسا ہے تو دوسری طرح اپنے جسم تو پھٹ گئے تھے وہ اس لیے پٹیا جائے گا پھر اس کے بعد سب لائے گا. آج سوال کو جو گزرے تو نہ بھی پھٹے جائے وہ مجھے ایکسرسائز کروں کمر باندھی جگہ سے لوہے کی تار نہ پائیے تاکہ ٹوٹے نہ چھینے. یہ مثلیت جو ہے یہ صرف ایک صحیح کی بنیاد پہ ہے کہ نظر آنے میں حقیقت میں ہم جیسے نہیں. اب جب یہ فرمایا کہ کلو نام تو اس کا مطلب ہے جو اس کلو نام سے سرکل میں ہے وہ دیکھنے میں بشر ہے، حقیقت میں بشر. چلے ایک بات اور آپ کو کہ ہر وہ پیشانی جس میں اس نور نے سفر کیا آدم علیہ السلام سے لے کے جناب عبداللہ اور جناب حضرت موسیٰ علیہ السلام، آدم سے لے کر ان دو ہستی کے درمیان میں جو سیکوینس ہے نا اس میں گیپس ہے، مسلسل نہیں. اسی لیے یہ فرمایا کہ جب ہمارا شجرا بیان کرو تو حضرت عدنان علیہ السلام تک یہ 22ویں سیڑھی ہے وہاں تک بیان کرنا، اس سے آگے ہمارا شجرا بیان نہ کرنا وجہ نہیں بتائے. ٹھیک ہے، سمجھنے والے خود سمجھئے کہ یہ نور حضرت عدنان علیہ السلام سے آخر تک پیشانیوں میں مسلسل رہا، ورنہ اس سے پہلے غیر سے. یہ ایک اور موضوع کسی وقت بنا تفصیل سے بات کریں. اب جس پیشانی میں یہ نور مقدس آیا، جس پیشانی میں یہ نور مقدس آیا، لازم ہے کہ وہ پیشانی
مقام عصمت کبریٰ پر اس پیشانی کا معصوم ہونا لازمی ہے۔ کیوں؟ اگر معصوم نہیں ہے تو پھر آیت تطہیر کی نفی سے آیت تطہیر میں اللہ نے اپنے ذمہ لیا ہے کہ وہ کسی قسم کے رجس کو کے قریب آنے نہیں دے۔ اب یہ جتنی پیشانیاں ہیں، یہ ساری کی ساری پیشانیاں کم از کم، حیدر بھائی اللہ سے دھیان رکھ، کم از کم مقام نبوت کے پائے ہوتے ہیں۔ کم از کم مقام نبوت پر فائز ہوں گی، اور ایک ہستی تو وہ ہے جو مقام ربوبیت پر یہ میں آپ کو سارے بتا چکا ہوں، یاد چھوٹے بجے میں یاد ہے سر تو مقام ربوبیت نہ وہ یاد ہے لوگ ہمارے اتر گئے دیں چلو اشارہ کرتے۔ یہ جو آپ صلوات کاملہ پڑھتے ہیں اس میں کیا پڑھتے ہیں؟ یا رب محمد وآل محمد صلی علی محمد وآل محمد بہجا امان الرحمن۔ یہاں رب محمد وآل محمد اس کو کہا گیا۔ یہاں رفع کا لفظ جناب حضرت مطالب علیہ السلام تو اب بات ہماری کلونا پہ رہنی ہے، اور یہ جو کلونا والا لفظ ہے اس میں جو بھی ہے وہ کم سے کم مقام نبوت پہ پائے، کم سے کم۔ اور کون کون سے مقامات ہیں یہ آپ تھوڑی محنت کریں نا تو پتہ چلتا جائے گا کہ ان کے پاس اور کون کون سا رتبہ ہے۔ جیسے میں نے یہ نکالا جناب حضرت مطالب سرکار صلی اللہ علیہ وسلم۔ اب جو لوگ کہتے ہیں کہ مطالب نے کلمہ نہیں پڑھا، حسنی بھائی اس بڑی عجیب دلیل دینے لگا، ٹھیک ہے انہوں نے کلمہ نہیں پڑھا، تو اب میں اس جگہ پہ کھڑا ہو کے کہتا ہوں کیا اللہ نے رسول اللہ میں کلمہ پڑھا؟ تو جو ربوبیت کے مقام پر ہے اسے حضور کا کلمہ پڑھنے کی ضرورت کیا؟ چلیں دلیل دیتا ہوں۔ بہت سے ایسے مواقع ہیں جس میں ایک وقت میں ایک سے زیادہ نبی ایک ہی خاندان میں ہے، ایک ہی علاقے میں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے زمانے میں حضرت لوط علیہ السلام، ٹھیک ہے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں حضرت زکریا علیہ السلام بھی ہے، حضرت یحییٰ علیہ السلام بھی ہے۔ تو کیا حضرت لوط حضرت ابراہیم کا کلمہ پڑھتے تھے؟ کیا زکریا اور یحییٰ عیسیٰ کا کلمہ پڑھتے تھے؟ کیا عیسیٰ زکریا اور یحییٰ کا کلمہ پڑھتا تھا؟ نہیں پڑھتے تھے۔ بہت پیرلل چیزیں ہیں، وہاں کلمہ پڑھے اور یہاں تو پیرلل نہیں، ایک سٹیپ اوپر ہے، تو پیرلل کلمہ نہیں پڑھتا، اس کو ضرورت نہیں، ان پہ اعتراض کوئی نہیں کرتا۔ لیکن ابو الائمہ پہ اعتراض ہے، انہوں نے کلمہ نہیں پڑھا تھا۔ دراصل مذاکر منظور عاجز کے قصیدے کا ایک مصرع بڑا زبردست ہے، وہ کہتا ہے دشمنی بیٹے سے تھی کیوں باپ زد میں آ گیا۔ دشمنی تو مولا میرے کائنات سے تھی،
بدلے لینے کے لیے مولا سرکار غنائمہ کے لیے یہ سارے الزام لگنے کے لیے اور خود ہمارا بھی جسے کہتے ہیں نا ممبر اتنا دفر اسٹائل کا ہے. بارہ سرکار کے ایمان کے بارے میں ایک چھوٹا سا جملہ سنا ہی دے دوں. تو بنو بھیا نے میں نے آپ کو بتایا بڑی حدیثیں گڑی، ان میں سے ایک حدیث یہ گڑی ہوئی تھی کہ جب شہنشاہ انبیاء صلی اللہ علیہ وسلم معراج سے تشریف لے گئے اور جہنم کے پاس سے گزرے تو انہوں نے دیکھا کہ جہنم میں سرکار ابو لہب اور انہوں نے بنو بھیا نے اس حدیث کو جعلی حدیث کو زبردست اس زمانے کے سوشل میڈیا پہ گھما دیا، وائرل کر دیا. ایک بندہ والا میرے کائنات کے پاس اور وہ کہتا ہے علی ابو قاسم نام علی آپ کے پاس بابا جہنم ہے. مولا نے بڑی بے ساختگی سے جواب دیا ہاں ہاں تم یہ کہتے ہو کہ میرا بابا جہنم میں ہے جبکہ جنت اور جنت بانٹنے والا بھی میں ہوں. یہ دشمنی ایک ہے اور یہ جملہ میں نے پہلے کئی دفعہ یہاں کہہ دیا، میرا ٹریڈ مارک بن گیا یہ جملہ کہ ہمیں بنو امیہ کا بنایا ہوا اسلام سکھایا جاتا. خود پاک خاندان نے جو اسلام بتایا وہ ہمارے مولوی کو ہضم ہی نہیں ہوتا، نہ اسے ہضم ہوتا ہے نہ وہ ہمارے تک آنے دیتا. تو یہ جو کلونا والی ڈیفینیشن ہے اس میں بھی یہی ظلم کیا جا رہا. کلونا کو 14 تک محدود کر دیا کہ اے 14 کے ہضم کر لیے باقی میرے پاس ہوئے. اب میں آپ کو ایک واقعہ سنا کے ایک سٹیپ آگے جاتا. واقعہ کافی لمبا رجال میں پاسری میں تفسیر میں واقعہ میں آپ ایک دفعہ ابو جہل اپنے ساتھ بہت سے عیسائی اور یہودی لے کے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا اور ان عیسائیوں اور یہودیوں کو اس نے یہ پٹی پڑھائی کہ دیکھو یہ شہنشاہ اپنے آپ کو حضرت عیسیٰ سے بھی افضل کہتے ہیں، حضرت موسیٰ سے بھی افضل کہتے ہیں. تو چلو آؤ آج آ کے ان سے دلیل مانگتے ہیں کہ ثبوت دیں کہ یہ ان سے افضل ہے. آ گئے حضور سے کہنے لگے کہ ہمیں کوئی معجزہ دکھائیں جس سے ثابت ہو گیا آپ ان سے افضل ہیں. حضور پاک نے فرمایا کہ دیکھو اللہ نے قرآن میں جو بات بتا دی ہے اس کو کسی معجزے سے ثابت کرنے کی ضرورت تھی. قرآن پہ اعتبار کرو مانو کہ یہ افضل ہے. وہ کہنے لگے اگر قرآن کو مانے تو مسلمان نہ ہو جائے. ہم تمہارے قرآن کو مانتے ہی نہیں. تو سرکار نے فرمایا مجھے معجزہ دکھانے کی ضرورت کوئی نہیں. جبریل نازل ہوا اللہ پاک درود و سلام کے بعد خواہش فرماتا ہے کہ یہ جو کہتے ہیں کر. تو سرکار نے ان سے کہا اچھا کیا معجزہ دیکھنا چاہتے. وہاں 4 گروپ بن گئے. جتنے بندے آئے 4 گروپ بن. ایک گروپ نے کہا حضرت نوح علیہ السلام کا معجزہ دکھاؤ. دوسرے گروپ نے کہا حضرت ابراہیم علیہ السلام کا آگ بھی گرنے والا معجزہ. تیسرے گروپ نے کہا کہ وہ جو حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قوم کے اوپر وہ ایک لٹکا دیا گیا ہے. وہ قرآن تو نہیں مانتے تھے لیکن وہ ان کی اپنی کتابوں میں تھا کوئی دور ان کے اوپر لٹکا دیا گیا. ایک گروپ نے کہا وہ معجزہ لکھا ہے. چوتھے گروپ نے کہا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اگر لوگوں کو خبریں دیتے تھے کہ تم نے آج کیا کھایا کل کیا کھایا ہمارے گھر میں کیا یہ ہوگا. یہ نے فرمایا کہ جو قرآن دودھ دیکھنا چاہتا ہے وہ کوئی حدیث سے آگے چڑھ جائے گا. پورا واقعہ نہیں سنا رہا ہنٹ دے رہا ہوں.
جو نار نمرود دیکھنا چاہتا ہے وہ مکے کے بعد جدھر جی چاہتا ہے وہاں چلا جائے. جو کوہ طور کے مسلط ہونے والا معجزہ دیکھنا چاہتا ہے وہ کعبے میں چلا جائے. اور جو کھانے پینے کی خبریں سننا چاہتا ہے وہ یہیں بیٹھے. وہ پولیس پہ چلے گئے کیسے باہر نکل گئے. جنہوں نے کوہ طور کے مسلط ہونے والا واقعہ معجزہ دیکھنا تھا انہیں حضور نے فرمایا کہ تم کعبے کے پاس جا کے کرو. اب وہ آگے کعبے کے پاس رہے. اس ساری حدیث کا بس یہ حصہ میں نے تفصیل سے ذرا بتا رہا. جب بیٹھے تو کعبہ اٹھ کے ان کے اوپر آ گیا. حتیٰ کہ مطلب روایت کے لفظ ہے کہ کعبے کا فرش جو تھا وہ ان کے سروں کے ساتھ مس ہونا شروع ہوا. اب انہیں بہت نظر آنے لگی. اپنے کعبہ تھلے آیا تو ایسی کیا ہو جائے کتنے جو ترین تشریف فرما تھے جناب اسد الرسول جناب حضرت حمزہ. سرکار کے بھاگ میں نیزہ. سرکار نے اپنا نیزہ کعبے کے نیچے چھپر کے ان سے کہا چلو تمہیں بڑا بڑا ہم باہر نکلا. پھر سرکار نے نیزہ کعبے کے نیچے سے کھایا. کعبہ جگہ تو دوبارہ 100. اب یہ لوگ جب واپس آئے وہ دونوں گروپ بھی آئے. انہوں نے اپنی کہانی سنائی. یہ گروپ آیا گروپ نے اپنی کہانی سنائی. تو یہاں پہ پھر شہنشاہ انبیاء نے جو فرمایا حضور فرماتے ہیں کہ اس حمزہ ہم رسول اللہ کو محمد اور علی ابن ابی طالب کی محبت کی زیادتی نے دو شہنشاہوں کی محبت کی زیادتی نے منازل رفیع اور درجات عالیہ پر میں میرے خیال میں کوئی تفصیل نہ کروں تاکہ میں پوری بات سنا سکوں. اور فضائل و محاسن کریمہ پر فائز فرمایا ہے. جس طرح کعبے کو تم پر گرنے سے روکا اسی طرح اپنے محبوں سے قیامت کے دن جہنم کو بھی دور فرمائے. لوگوں نے عرض کیا یا رسول اللہ یہ قیامت میں کیسے ہو؟ حضور فرماتے ہیں کہ جتنے لوگ دنیا میں ان سے محبت کرنے والے ہوں گے ان میں بہت سے گناہگار بھی ہوں. جب وہ صراط پر سے گزرنے لگیں گے تو ان کے سامنے یہ گھر میں مولا کی حدیث کا حصہ ہے. مطلب یہ ایسے کوئی فرضی کتاب نہیں ہے. گھر میں شہنشاہ نے اپنی تفسیر قرآن میں یہ بات حضور فرماتے ہیں کہ جو گناہگار ہوں گے جب پل صراط سے گزرنے لگیں گے وہ ان کے سامنے بڑی بڑی دیواریں کھڑی ہو جائیں گی جو ان کو پل صراط سے گزرنے نہیں ہوں گے. گناہگار اور وہ وہاں سے جناب حمزہ علیہ الصلوۃ والسلام کو پکار کے کہیں گے کہ اے شہنشاہ انبیاء کے چچا جان ہم تو آپ سے پیار کرنے والے ہیں دیکھ دیں گے اسی کے پاس گئے